أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے، تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر یہ جہاں ہے۔ تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر یہ جہاں ہے۔ دم میں تیرا بھروں سجدہ تیرا کروں اے خدایا، دم میں تیرا بھروں سجدہ تیرا کروں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین تمام روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی چلنے والا
رینگنے والا، اڑنے والا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے خود نہ لے رکھی ہو۔ فرمایا میں تمہارے سب کے رزق کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو رب العالمین نے یقین دلوانے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مخلوق کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں کہ کہاں رزق بھیجنا ہے۔ انسان اپنے رزق کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ رب العالمین اس رزق کی ذمہ داری خود لے کر اس بندے کو بے نیاز کر رہے ہیں اس بات سے کہ تو اس فکر کو چھوڑ دے، تیرا رب ہے نا تیری اس فکر کو دور کرنے کے لیے۔ فرمایا یعلم مستقرہا، میں تو تیرے عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں، وَيَعْلَمُ مستقرہا وَمُسْتَوْدَاہا، میں تیرے مستقل رہائش کو بھی جانتا ہوں جہاں جا کر تو مستقل بسیرا کرتا ہے۔ تو جب وہ رب ہمارے مستقل اور عارضی دونوں ٹھکانوں کو جاننے والا ہے اور ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے تو پھر اس رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور رزق کا سبب، رزق کا راستہ اس رب نے یہ بتایا تمہارا کام ہے تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ فرمایا یجعل لہ مخرجا، وہ رب تمہارے لیے رزق کے راستے پیدا فرما دے گا، تنگیوں سے نکلنے کی، آسانیوں میں جانے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تمہارا رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق کا تمہارے بارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے تمہیں اللہ رزق دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے رزق مل سکتا ہے۔ لیکن شرط اس کے لیے جو میرے رب نے لگائی ہے وہ تقوی والی زندگی کی شرط لگائی۔ تمہارا دیکھنا میری مرضی کے مطابق، تمہارا سننا میری مرضی کے مطابق، تمہارا بولنا میری مرضی کے مطابق، تمہارا سوچنا میری مرضی کے مطابق، تو پھر میں تمہیں ایسے ہی رزق دوں گا جیسے میں پرندوں کو رزق دے رہا ہوں۔ میرے محبوب نے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا ایک پرندہ ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے صحابہ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چونچ مار رہا تھا، اپنی چونچ مار رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ میرے محبوب نے پھر بتایا، فرمایا کہ یہ پرندہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مولا تو نے میری آنکھوں کی بصارت مجھ سے لے لی، میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں، میں چل پھر کر اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے محبوب بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، اتنے میں ایک ٹڈی اٹھتی ہے اور اٹھ کے جا کر اس پرندے کے منہ میں چلی جاتی ہے، وہ اپنی چونچ بند کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر وہ اس کے بعد وہ چونچ اپنی اس ٹہنی پہ مارنے لگتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات روئے زمین پر موجود ہیں ان تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے، اللہ نے خود اس کی رزق کی ذمہ داری لی۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک مخلوق اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے سر پہ اللہ نے مخلوقات میں سے چن کر جس کے سر پہ اشرف المخلوق ہونے کا تاج سجا دیا، اس انسان کو اپنے رزق کے بارے میں اتنا متفکر ہونے کی کیا ضرورت؟ صرف تقوی والی زندگی کا رب وعدہ لیتا ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ وعدہ کر لو، تم اپنی زندگی کو تقوی سے بھرپور کر لو گے، تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، میں تمہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلا نہیں ہوتا، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس بندے کو اتنا رزق ملنے والا ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رزق کو بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے ایام کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنے دن اس دنیا میں زندہ رہے گا، اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اور اس سے ایک لقمہ نہ وہ زیادہ کھا سکتا ہے نہ کم کھا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا رزق اس کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی۔ انسان موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، اسی طرح انسان اپنے رزق سے بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے۔ انسان بسا اوقات بہت جلد بازی کر کے یہ کہتا ہے میں یہ چیز جلدی سے حاصل کر لوں، جبکہ اللہ اس کو حلال ذریعے سے تھوڑی سی تاخیر سے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی جلدی کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز فوری مل جائے، اور اس کے لیے وہ ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس راستے سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ وہ حرام کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ سود کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس راستے پر جانے والے بندے کی اللہ پھر دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ میرے محبوب نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر کہتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، اور اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، اللہم یا رب کی صدائیں لگا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی دعائیں اللہ کیسے قبول کریں؟ فرمایا ان کا پہننا بھی حرام کا، ان کا اوڑھنا بھی حرام کا، ان کا کھانا بھی حرام کا۔ جب یہ ساری چیزیں حرام کی ہوں گی تو یاد رکھنا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ حجاج بن یوسف جب حاکم بن کے آیا، لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت اب آپ کی خیر نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ لوگوں کی یہاں جماعت ہے، چند ایک لوگ ہیں جو بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ آپ کے بارے میں اگر بد دعا کر دیں گے، اس کی شہرت تو پہلے ہی تھی نا کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ دیں گے تو یاد رکھنا آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا ذرا میری ملاقات تو کرواؤ ان سے۔ بلایا گیا ان کو، وہ صلحاء کی جماعت کو بلایا، اور اس نے کہا جی حضرات کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سب نے کہا کہ یہ ہمارا حاکم آیا ہے تو لہٰذا اس کی دعوت قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ سب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب اس نے دسترخوان پہ کھانے لگائے عمدہ قسم کے اور کھانا کھلایا۔ جب سارے کھانا کھا کے فارغ ہو چکے تو ان سے کہنے لگا کہ اب تم الٹے لٹک کر بھی میرے لیے بد دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ بات جب سنی ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کیا ہوا، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ہم تو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے ہاتھ خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ اب نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے جو تمہارے پیٹ میں لقمہ پہنچا دیا ہے وہ حرام کا لقمہ پہنچا دیا ہے، میں نے تمہیں حرام کھلا دیا ہے، اب اس حرام کے کھانے کے بعد بھول جاؤ کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی، غلام کھانا لے کے آیا۔ آپ پہلے اس سے انویسٹیگیشن کیا کرتے، تحقیق کیا کرتے تھے۔ اس دن آپ کو بھوک زیادہ لگی تھی، آپ نے بسم اللہ پڑھی، فٹافٹ کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا تو غلام نے کہا حضرت آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں یہ کھانا آیا کہاں سے؟ فرمایا ہاں بتا دو، میں جلدی میں تھا نہیں پوچھ سکا، بھوک کی شدت تھی۔ کہنے لگا کہ حضرت میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کو ایسے ہی جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، کوئی منتر پڑھ کے دم کر دیتا تھا، تو آج میں نے ایک قبیلے والوں کے ایسے ہی دم کیا تھا، ان کو شفا ہو گئی تھی۔ آج میں اس قبیلے میں گیا، وہاں شادی تھی، انہوں نے شادی کا کھانا مجھے بھی دے دیا کہ تم لے جاؤ، اور یہ کھانا میں لے کے آ گیا۔ ہائے، حضرت ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل گئیں، فوراً اپنے کیا کرنا شروع ہو گئے، اپنے ہاتھ اندر مار رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت پانی پی کر کیا کریں گے تو جلدی آ جائے گی، پانی پیا، پھر کیا کر رہے ہیں۔ حضرت کسی نے درخواست کی کہ حضرت ایک لقمہ تو کھایا ہے، ابھی کون سا زیادہ کھایا تھا، ایک لقمے کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، میں قربان جاؤں اس خلیفہ اول کی عظمت پر، میں قربان جاؤں اس جانشین رسول اللہ کی عظمت پر، میں قربان جاؤں اس صداقت کے پیکر پر کہ جس نے امت کو ایک راستہ دکھا دیا، امت کو ایک پیغام دے دیا، امت کو ایک راہ ہدایت کے اوپر گامزن کر دیا۔ فرمایا اگر یہ ایک لقمہ نکالتے ہوئے صدیق اکبر کی جان بھی نکل جاتی ہے اور یہ لقمہ پیٹ سے نکل جاتا ہے تو صدیق کے لیے یہ سودا سستا ہے، یہ سودا سستا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، میرے محبوب نے کہا
اگر ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اور اس سے انسان کے جسم کی پرورش ہوتی ہے، انسان کا گوشت پھر اس خون سے، اس لقمے سے بنتا ہے، فرمایا کہ جو حصہ اس سے بنا ہوگا، فرمایا وہ جہنم کا حصہ ضرور بنے گا، ضرور بنے گا، ضرور جلے گا جہنم میں۔ میں اپنے محبوب کی بات سننے کے بعد میں اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا رہنے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے پیٹ میں اگر یہ لقمہ رہ گیا تو کہیں مجھے جہنم کی سزا نہ بھگتنی پڑ جائے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم کتنی حلال و حرام کی پرواہ کیے بنا کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ میرے رزق کا ذمہ تو میرے اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرے اللہ نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارے عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بندے کیوں اتنا متفکر ہو گیا، کیوں تو سود کی راستے پہ چل پڑا، کیوں تو حرام کے راستے کو اختیار کر لیا، کیوں تو نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، کیوں کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، کیوں کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے تو اس کے اوپر اپنے محلات بنانے کی فکر میں لگ گیا، جس کا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تجھے ایک دن بھی اس مکان میں رہنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اپنے بھائیوں کا حصہ کھا لیا، اپنی بہنوں کا حصہ کھا لیا، اپنے عزیز و اقارب کا حصہ کھا لیا، کبھی اس سے فراڈ کر لیا، کبھی اس سے دھوکہ کر لیا، کبھی اس کا لقمہ کھا لیا۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ والوں نے کسی پڑوسی سے سوئی لی تھی ادھار میں، سوئی لی تھی، صرف سوئی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اگلے دن کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے عزیز نے پوچھا بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے بڑی تکلیف میں ہوں۔ کہا کیا ہوا، آپ تو بڑے متقی آدمی تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پڑوسیوں سے ایک سوئی لی تھی، وہ واپس کرنا بھول گیا ہوں، وہ خدا را سوئی واپس کر دو، میں اسی کی وجہ سے آج مشقت اور مصیبت کے اندر مبتلا۔ تو آج جو ہم پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں، آج لوگوں کی رقمیں ہضم کر جاتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ تو پیسے میں یہاں نہیں دیتا، تجھے قیامت کے دن میرے سے لے لینا، بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم وہاں جب دینے پڑیں گے تو لگ پتا جائے گا ہمارے پاس۔ میرے محبوب نے فرمایا نا، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اپنے کتنے خزانوں کے، اپنی نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کے آئے گا، لیکن اسی وقت لوگ جمع ہو جائیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، یا اللہ اس نے ہمارا حق کھایا تھا، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پر زیادتی کی تھی، تو وہ سارے حق والوں کو اللہ اس موقع پر اس کی نیکیاں دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ ابھی کھڑا ہوگا، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اور ابھی حق والے باقی ہوں گے۔ پھر اللہ ان لوگوں کے، صاحب حق لوگوں کے، اللہ پھر اس کے اوپر گناہ ڈالنا شروع کر دیں گے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے غریب آدمی ہوگا، یہ سب سے غریب آدمی ہوگا جو اس موقع پہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہماری سانس، کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ہمارے پاس سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس چانس موجود ہے، کسی کا حق دینا ہے یا اس کو دے دیں یا اس سے معافی مانگ لے، اس کی منت کر لے کہ بھائی خدا کے لیے میں دے نہیں سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اگر کہیں سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اپنی اس سے جان چھڑوا لیں، اس لیے کہ ہمیں زندگی کے اندر اگر ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں حرام کا جائے گا، یہ جہنم کا ایندھن ضرور بنے گا، جبکہ رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی ضرورت پڑی، اپنے موسیٰ علیہ السلام طور پہ آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، نبوت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ساتھ ہی حکم ملا کہ اب مصر میں فرعون کے پاس چلے جاؤ، دعوت دو اس کو جا کے۔ دل میں خیال آیا کہ مولا، میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں مصر جاؤں گا، وہاں جا کر میں فرعون کو دعوت دوں گا، میری بیوی تو جنگل میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ اتنے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ابھی دل پہ، یہ بات صرف دل میں ہے، زبان پہ نہیں آئی۔ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی ذرا اس پتھر پہ مارنا جو سامنے تمہارے پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر پھٹ جاتا ہے۔ ایک اور پتھر بیچ میں سے نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، اس پر لاٹھی ماری، اگلا پتھر بھی پھٹا، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو، اس پہ بھی لاٹھی ماری، ایک اور پتھر پھٹا۔ جب وہ تیسرا پتھر پھٹتا ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتا موجود ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے۔ فرمایا جو تیرا رب اس مخلوق کو 3 پتھروں کے اندھیرے کے اندر نہیں بھولا، کیا وہ تیری بیوی اور تیرے بچے کو، تیرے گھر والوں کو وہ بھول جائے گا؟ تو رب العالمین نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن وعدہ
اللہ کا تب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، میرے بندو تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اور تقوی جب تمہاری زندگی میں آ جائے گا اللہ تمہارے سارے کے سارے معاملے آسان فرما دیں گے۔ جب تم لوگوں کے دروازوں پہ جاؤ گے تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر۔ یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یہ ایسا در ہے کہ اس در پہ جب بھی انسان مانگتا ہے دامن بھی بھر دیتا ہے مولا، اور پھر اس کے بعد کبھی تانا بھی نہیں دیتا کہ میرے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، وہ تانا بھی نہیں دیتا۔ تو دوستی لگانی ہے تو اس رب سے لگانی چاہیے نا، جو احسان فراموش بھی نہیں ہے، جو اپنے بندوں کی نیکیوں کو ضائع بھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کا وعدہ بھی کرتا ہے کہ میرے بندے تو نیکی کر تو صحیح، تیری نیکی کو سنبھالنے والا تیرا رب موجود ہے، تیرا رب تیری نیکی کو سنبھال کے رکھے گا اور تجھے اس سے نوازے گا اور تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں بیٹھا ہوگا تیرے لیے جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے درخت لگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ تو اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، کہا بیٹا ایک چھوٹی سی وصیت کرتا ہوں تجھے، چھوٹی سی وصیت کرتا ہوں، اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لینا۔ میں بڑی نصیحت اس لیے نہیں کر رہا کہیں بھول نہ جائے۔ کہا بجان ضرور کیجئے۔ فرمایا میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جملہ ایسا ہے، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ تمام روئے زمین کی مخلوقات کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے جو جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب کی تسبیح ہے۔ آپ بھی برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا تمام روئے زمین کی مخلوقات کو اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے رزق عطا فرما رہے۔ فرمایا یہ جملہ پلے باندھ لو اپنے بعد، اس جملے کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے وحی کے ذریعے سے معلوم کیا ہے یہ جملہ جب بھی کوئی انسان پڑھتا ہے اس کے جملے کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے وحی کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ بندہ جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہے اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ ایسا خوبصورت جملہ ہے، ایسا خوبصورت جملہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا کام بیٹا یہ کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا یہ جملہ کثرت سے پڑھا کرنا۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر زمین و آسمان بھی ہلکا بنا لے اور اس کو روکنا چاہیں تو اس کو روک نہیں پائیں گے، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جائے گا، یہ ڈائریکٹ پہنچ جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس بندے کے لیے مغفرت کا اعلان کروائے گا۔ اس لیے ان دو جملوں کو اپنا ورد جان بنا لو، اپنے چلتے پھرتے وظیفہ بنا لو۔ اور فرمایا دو کام ایسے ہیں جن سے میں تمہیں منع کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، ایک اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسرا اپنی زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا۔ شرک اور تکبر سے بچتے ہوئے ان دو وظائف کو پلے باندھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رزق کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے۔ ایک صحابی نے آ کر شکوہ کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی بہت ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صبح کو فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، طلوع فجر کے بعد میرے محبوب نے فرمایا کہ اس جملے کو 100 بار پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اب یہ جملہ میرے محبوب نے فرمایا اسے 100 بار پڑھ لیا کرو، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اب یہ جملہ 100 بار پڑھ لیا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا، کائنات کے سچے امام نے فرمایا کہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی، تمہیں رزق کی پریشانی اللہ ختم فرما دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 70 بار اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء یہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس لینے کے ذریعے موجود ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء،
اس جملے کو 70 بار پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے پوروں پہ پڑھ لیں، 70 بار پڑھ لیں، اللہ تمہارے لیے رزق کی دروازے کھول دیں گے، رزق کا معاملہ آسان فرما دیں گے۔ میرے محبوب جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی غور کیا آپ نے میرے محبوب کی اس وقت دعا کیا ہوتی تھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل ابواب رزقک وسہل لنا ابواب رزقک، کہ اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ وہاں پر بھی رزق کی برکت کی میرے محبوب دعا فرما رہے ہیں۔ اور جب آب زمزم پینے لگتے تھے، جب آب زمزم پینے لگتے تھے میرے محبوب، اس وقت بھی میرے محبوب کی یہی دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ رزق وسیع مانگتے تھے جب زمزم پینے لگتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی قبولیت دعا کا موقع ہوتا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، میں نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، زیادہ علم نہیں، نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم تھوڑا بھی ہو لیکن اس پر عمل کیا جائے، وہ نفع دینے والا ہو تو وہ علم بہت کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ورزقا واسعا، اور میں وسیع رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رزق کے ذرائع کو پاکیزہ